نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست بزرگوں، آج کا جو واقعہ ہے بہت ہی عبرت کا واقعہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو مجھ جیسے اپنے آپ کو بہت زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں، سیاکار سمجھتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جو ہے نا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کی توبہ کو جو ہے قبول فرمائیں گے۔ کہ توبہ جو ہے اللہ کو بڑا پسند ہے، سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا جو ہے نا، اور اس سے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں تقریباً ایک روایت میں 70 بار اور ایک میں جو ہے نا 100 بار کہ وہ بخشائے تھے، تو ہمیں بہت زیادہ توبہ استغفار کا جو ہے نا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے دوست بزرگ کو باقاعدہ یہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک عورت جو ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا کہ جب مجلس فارغ ہوئی اور رات ہو گئی تو میں اپنے گھر کی طرف جو ہے نا چل پڑا، تو راستے میں ایک نقاب پوش عورت جو ہے وہ کھڑی تھی، تو مجھ سے وہ کہنے لگی کہ اللہ میرا توبہ قبول کر لیں گے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جو ہے میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے بتائیے، تو انہوں نے بتایا کہ ان سے زنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو حمل ٹھہرا تو وہ بچے کو جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا میں نے مار دیا ہے۔ تو ابو ہریرہ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بولا کہ تو ہلاک ہو، تو نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا، اور تو نے ایک ناحق جو ہے نا ایک جو ہے نا ایک قتل کر لیا ہے، لہذا جو ہے نا تمہارا توبہ قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ عورت جو ہے نا اس نے چیخ ماری اور جو ہے نا وہ جو ہے نا چیختی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور میں جو ہے نا اپنی راہ لے کے اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کے جب جو ہے نا مجھے یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اے ابو ہریرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہوتے ہوئے تم کون ہوتے ہو کہ کسی کو فتویٰ دینے والے؟ لہٰذا میں نے جو ہے نا پوری رات بڑی بے چینی میں اور کرب میں گزاری، اور صبح ہوتے ہی جو ہے نا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور میں نے یہ رات والا واقعہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ عرض کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو ہے نا تو نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا اور تو نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیا آپ نے جو ہے نا یہ قرآن شریف کی جو آیت ہے سورہ فرقان کی جو ہے نا جو 3 آیت ہے 68 سے 70 تک، جو 68 نمبر سے لے کے اور 70 نمبر تک آیات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور نہیں قتل کرتے اسے جسے اللہ نے منع فرما دیا ہے، مگر جس کا قتل حق پر ہو، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی کام کرے وہ جا پڑا گناہ میں، اسے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اور خوار ہو کر اس میں پڑا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کچھ نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کی جگہ بلائیاں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے چلا گیا، اور حال یہ تھا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور پکارتا جاتا تھا کہ کون ہے جو مجھے فلاں عورت کا پتہ بتائے جس نے گزشتہ رات مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھا تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر بچے شور کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اسی طرح رات ہو گئی تو وہ عورت کل والی جگہ پر مجھے پھر ملی، تو میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بتایا،
سنایا کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخ مار کر خوشی میں رونے لگی اور کہا کہ میرے پاس فلاں باغ ہے جسے میں گناہ کے کفارہ میں مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔ حیات مذکورہ کے بارے میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ ہی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اپنے نامہ اعمال میں نظر مارے گا تو اول حصہ میں اپنے گناہ اور آخر حصہ میں نیکیاں دیکھے گا، اور دوبارہ دیکھنے لگے گا تو اول سے آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دیں گی۔ یہی مضمون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور یبدل اللہ سیئات حسنات کا بھی یہی مطلب ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس آیت کی یہ معنی ہے کہ برے اعمال سے منہ موڑ کر نیک اعمال کی طرف رخ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برائیوں کی بجائے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ بات جان رکھو کہ کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ اگر یہ لوگ باز آ جائے تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو ہے نا یہ کتنی جو ہے نا عظیم نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ جو ہے وہ سانس اکڑنے تک جو ہے نا اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں اور اللہ سے استغفار اور توبہ کریں۔ اگر پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے نا میں گناہ کرتا ہوں پھر جو ہے نا توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں، آخر کب تک؟ انہوں نے کہا کہ جب تک توبے کا دروازہ کھلا ہے، اور توبے کا جو دروازہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے، جس کی مسافت جو ہے وہ 40 برس تک ہے۔ اتنا بڑا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے کھلا رکھا ہے، اور یہ جب تک جو ہے نا سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک جو ہے نا یہ دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کہ ہم اللہ کے سامنے توبۃ النصوحہ کریں اور اللہ سے جو ہے نا استغفار کرتے رہیں جب بھی گناہ سے کہہ رہے کہ مسلمان جو ہے یہ گناہ قصدن نہیں کر، لیکن کبھی اس سے جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، لیکن گناہ وہ کہ جو اللہ سے تعلق ہو، جو بندے سے ہے پھر بندے کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ جو ہے نا سورہ زمر میں فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے جو ہے نا اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو ہے نا وہ مجھے مجھ سے توبہ کرے، میں ان کی توبہ، اور اللہ ہر وقت توبے کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، توبہ اور استغفار سے جو ہے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جو ہے نا ہم آئندہ زندگی میں جو ہے نا گناہ نہ کرنے کا جو ہے نا مصمم ارادہ کر لے، اور جو ہے نا پھر اگر سرسر ہوئے پھر اللہ سے توبہ کرے۔ تو میرے دوستوں، توبہ سے جو ہے نا اللہ جو ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ خود کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور جو پاک صاف ہے اللہ ان کو جو ہے نا محبوب رکھتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کا واقعہ ایسے بھی ختم کرتے ہیں۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور جو ہے نا درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اس کو تھمز اپ دیجیے گا، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اگر کسی ایک بندے نے بھی توبہ نکال لیا تو وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے نا سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کے توبے کے صدقے سے ہمیں بھی جو ہے نا بخش دے۔ اور جو ہے نا چینل جو ہے نا اس کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن چینل پر رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات سے، تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔